اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفتن چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا، یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو؟ پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجیے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اس پر جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں؟ اس نے کہا، تم ہی پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دی اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے۔ سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس لیے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو۔ سو اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو لازماً سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، پھر کیا ہے، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ تم صرف اس غصے میں ہمارے درپے آزار ہو رہے ہو کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب تو ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے جواب دیا، ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبع ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور اگر کبھی برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔ سنو، ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ اس سے ہمیں مسحور کر دو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جن کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس پر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان پر آفت ٹوٹ پڑتی تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے تم اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر یہ آفت تو نے اس وقت ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب کچھ مدت کے لیے، جس تک انہیں بالآخر پہنچنا ہی تھا،
وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے تھے۔ سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے، ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسعتوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ بنی اسرائیل پر تیرے پروردگار کا وعدہ خیر اس طرح پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ درحال کہ وہی ہے جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی جو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ بنی اسرائیل وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور 10 مزید راتوں سے اس کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اس وعدے کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ فرمایا، موسیٰ، میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو، اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی۔ فرمایا کہ ہم نے لکھ دی ہیں، سو انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں۔ اپنی قوم کو لے کر ذرا آگے بڑھو، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تم دیکھو گے کہ میں ان قریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے اختیار نہ کریں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس پر چل پڑیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟ موسیٰ خدا کے حضور میں تھا کہ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا کہ پچھتائیں، اور انہوں نے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری غلطی معاف نہ کی تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔
اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا تو آتے ہی کہا، تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے۔ کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ تب موسیٰ نے دعا کی، میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا، اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی۔ تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ فرمایا، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے اوپر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا اور بندشیں دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں۔ لہذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے۔ ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو،
کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا، اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں خدا کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھیں۔ ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ یہ خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں؟ اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، گویا وہ سائبان ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں، پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں، مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے
تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے، اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، سو یہ سرگزشت انہیں سناؤ تاکہ یہ سوچیں۔ کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔ یہ متنبع ہو جائیں، جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہی ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ ایمان والو، تم یاد رکھو کہ اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہیں، سو اس کو انہی سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان قریب پا لیں گے۔ یاد رکھو کہ سب یکساں نہیں ہیں۔ ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، ان کو ہم وہاں سے داؤں پر لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس وقت میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ایک کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کی سلطنت پر اور ان سب چیزوں پر جو خدا نے پیدا کی ہیں کبھی نگاہ نہیں کی کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ خدا نے یہ کارخانہ عبث نہیں بنایا، اور نہیں سوچا کہ کیا جب ان کی مدت قریب آ لگی ہو؟ سو یہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ان کو وہ ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تمہارا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی۔ وہ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو۔ کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ کہہ دو تم مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرو جو اللہ کے علم و اختیار میں ہیں۔ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے۔ پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، سو اس کو لیے پھرتی رہی۔ پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو مرد و عورت دونوں نے مل کر اللہ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائی تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم اولاد عطا فرما دی تو اس کی بخشی ہوئی چیز میں وہ دوسروں کو اس کے شریک ٹھہرانے لگے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟
وہ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو تمہارے لیے برابر ہے، تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو، سو انہیں پکار دیکھو، انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دو اے پیغمبر، تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیریں کر دیکھو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا کارساز اللہ ہے جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی کارسازی فرماتا ہے۔ اس کے برخلاف جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو تمہاری بات نہ سنیں گے۔ تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ان کے ماننے والوں کو اب اور کیا سمجھایا جائے، اس لیے درگزر کرو اے پیغمبر، نیکی کی تلقین کرتے رہو اور ان جاہلوں سے اعراض کرو۔ اس کے باوجود اگر تمہیں کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف سے آ جائے تو اللہ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھو جو خدا ترسیں انہیں جب شیطان کی کوئی چھوٹ لاحق ہوتی ہے تو فوراً اپنے پروردگار کا دھیان کرتے ہیں اور دفتن ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ان جاہلوں کے بھائی شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کے مطالبے پر تم ان لوگوں کے سامنے جب کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑ لی؟ کہہ دو میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی آیتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لانا چاہیں۔ اس لیے جب یہ قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اے پیغمبر، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بولنے میں ہلکی آواز سے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتے تیرے پروردگار کے حضور میں ہیں وہ اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ الانفال۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا
کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ایمان والو جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا الا یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا۔ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے پیغمبر جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے۔ بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے، اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کہ اطاعت کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو
کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار رہو۔ ایمان والو، اللہ و رسول سے بے وفائی نہ کرو، یہ امانت میں خیانت ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں۔ وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، درحال کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، پھر مغلوب ہوں گے، اور جو اسی طرح منکر رہیں گے ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈھیر بنائے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر وہی کریں گے تو جان لیں کہ خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے۔ ایمان والو، تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ سو اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقرباء اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی بے چون و چرا تعمیل کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی، جس دن دونوں گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا،
اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے۔ اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یاد کرو اے پیغمبر، جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے، اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہاری مٹ بھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، درا حالی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، درا حالی کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کرے، نیز اس وجہ سے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ وہی ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تو بالآخر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے پھر کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص کر وہ لوگ جن سے اے پیغمبر تم نے عہد لیا، پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سو انہیں لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، اور اگر کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔